بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 ترجمہ ہے: اے نبی کہہ دیجیے، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی وہ پیدا کردہ خوبصورتی جو اللہ نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے واسطے؟ اور اے نبی کہہ دیجئے، کس نے حرام کیا ہے یہ عمدے سے عمدہ خوراک اور کھانے؟ اے نبی کہہ دیجئے، اللہ نے یہ عمدہ کھانے اور عمدہ خوراک پیدا کیے ہیں ایمان والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں، اور یہ سب کچھ خالصتاً ہوگا قیامت کے دن صرف ایمان والوں کے لیے۔ ہم اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے واسطے جو علم رکھتے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے، میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کو، چاہے وہ علانیہ ہو یا چھپ کے ہو۔ میرے رب نے حرام کیا ہے گناہ کو، میرے رب نے حرام کیا ہے بغاوت کو۔ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو ایسے کو جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اور اللہ کے بارے میں تم ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان آیتوں کے ذریعے ایک پیغام ہے، اور یہ ہمارے دین کا حسن ہے۔ ایک بہت بڑا دولت مند، بہت بڑا صنعت کار اگر ہندوؤں میں ہو، عیسائیوں میں ہو، یہودیوں میں ہو، انتہائی بڑی دولت رکھتے ہوئے کیا ہندو کے ہاں کہ وہ بڑا مذہبی قرار پا سکتا ہے؟ عیسائیوں کے ہاں کیا وہ بڑا مذہبی قرار پا سکتا ہے؟ یہود کے ہاں کیا وہ بڑا دیندار اور مذہبی قرار پا سکتا ہے؟ نہیں۔ ان مذاہب کی بنیاد نفس کشی پہ ہے، خواہش کو مارنا ہے، خواہش کی مخالفت کرنی ہے، نفس کو دبانا ہے۔ ایک شخص عمدے سے عمدہ کھا رہا ہے، وہ تو اپنے نفس کو موٹا کر رہا ہے۔ ایک شخص عمدے سے عمدہ گھر میں رہ رہا ہے، وہ تو اپنے نفس کو موٹا کر رہا ہے۔ ایک شخص عمدے سے عمدہ سواری ہے اس کے پاس، اور وہ سواری استعمال کر رہا ہے۔ بڑے سے بڑا کاروبار ہے اس کا، یہ تو اپنے نفس کو موٹا کر رہا ہے۔ روحانی ترقی اسے تب ملے گی جب یہ دولت کے راستے کو نہ لے، بلکہ فقر و فاقے کے راستے کو لے۔ لہذا ہندوؤں کے ہاں، عیسائی حضرات کے ہاں، یہودی حضرات کے ہاں روحانی کمال کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، اعلیٰ دینداری کے لیے فقیر ہونا، فقر ضروری ہے، غربت ضروری ہے، تب جا کے آپ بڑے سے بڑا دیندار بن سکتے۔ ہمارے دین کا حسن دیکھیں کہ بڑے سے بڑا دیندار، بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا دیندار ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا صنعت کار، بڑے سے بڑا دیندار ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا عہدہ رکھنے والا وہ بڑے سے بڑا دیندار ہو سکتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد نفس کو مارنے پہ نہیں ہے، نفس کو مارنے پہ نہیں، خواہش دبانے پہ نہیں ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی نفس کے تقاضے بھی پورے کرو، روح کے تقاضے بھی پورے کرو، اور اتنا کر لو، اتنا کر لو کہ یہ سب کچھ دین کے طریقے سے ہو، تمہارے من پسند طریقے سے نہ ہو۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، عمر تمہیں پتہ ہے زندگی کا بہترین سہارا کیا ہے؟ فرمایا لوگ زندگی کا، خاص طور سے آخری زندگی کا بڑا سہارا دولت کو سمجھتے ہیں، حالانکہ انسان کی زندگی کا بڑا سہارا دولت نہیں بلکہ نیک وفادار عورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزیں پسند تھیں۔ گھوڑا بہت پسند تھا، خوشبو بہت پسند تھی، اور شادی پسند تھی۔ اگر ہندو ذہنیت سے سوچا جائے تو یہ کیا یار، یہ کیا کہہ دیا آپ؟ عیسائی ذہنیت سے سوچا جائے کیا کہہ دیا آپ؟ بھائی لڑکیوں سے دوستی نہیں، شادی۔ تم دوستیاں کرتے ہو، ننگا پن کرتے ہو، ہم جائز راستے سے اپنی خواہش پوری کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو تم رات کے وقت اپنی بیویوں سے گپ شپ کرتے ہو اور ان سے ہم بستر ہوتے ہو، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرتا، صدقے کا ثواب عطا کرتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں تو اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس کے طریقے سے پوری ہو رہی ہے یا شریعت کے طریقے سے پوری ہو رہی ہے؟ فرمایا شریعت کی پابندی سے ہو رہی ہے۔ فرمایا یہی دین ہے، یہی دین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ ایک شخص کے سامنے مرغ پلاؤ پڑا ہوا ہے، کھا رہا ہے وہ، لیکن کھا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے اور سنت طریقے سے کھا رہا ہے، اور کھانے کے بعد پھر کھانے کے اختتام پہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت گرمی میں روزہ رکھنے پہ روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے، اللہ اتنا ہی ثواب اس عمدے سے عمدہ کھانے والے کو عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے حضرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ قابل رشک، دو لوگ قابل رشک۔ ایک وہ مالدار ہے کہ اللہ نے اسے خوب دیا ہے، خوب دولت دی، اور وہ اپنی دولت کو عیاشی میں نہیں، خواہشات پہ نہیں، بلکہ اپنے مال کو غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو دین پہ خرچ کرتا ہے، دین کی اشاعت پہ خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ شخص قابل رشک ہے، بڑا دولت مند ہے۔ بھائی دولت ہے، اتنی بڑی دولت نہیں، بڑا دولت مند ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص قابل رشک، اس جیسا بننے کی آرزو کرو۔ قابل رشک کا مطلب اس جیسا بننے کی آرزو کرو۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ حافظ قرآن ہے کہ وہ خوبصورت آواز میں اپنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دن میں بھی رات میں بھی، ہر وقت اس کی زبان پہ قرآن قرآن قرآن، جاتا ہے تو قرآن، بیٹھتا ہے تو قرآن۔ فرمایا یہ قابل رشک ہے، آرزو کرو کہ تمہارے بچے ایسے ہوں۔ اور دیکھیں دین ہمارا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عمدہ انسان وہ ہے کہ اللہ نے اسے خوب دولت دی ہے،
خوب دولت دی، اور دولت کی بھی مستی ہے. دولت کی مستی انسان کو مجبور کرتی ہے خواہش نفس کا راستہ لینے پر. لیکن یہ شخص خواہش نفس کا راستہ نہیں لیتا. یہ شخص اپنے مال کو غریبوں پہ اور دین پہ خرچ کرتا ہے. فرمایا انسانوں میں سب سے عمدہ ترین انسان ہے یہ. اسی کا ایک دوست ہے یا پڑوسی ہے یا ڈرائیور ہے، چوکی دار ہے، کوئی بھی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، وہ آرزو کرتا ہے اندر سے. وہ آرزو یہ کہ کاش میں غریب ہوں، کاش میں ان جیسا دولت مند ہوتا نا، تو جیسے یہ خرچ کرتا ہے میں بھی اسی طرح خرچ کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو ثواب اس مالدار کو خرچ کرنے پہ دیتا ہے، اتنا ہی ثواب اس غریب کو اللہ اس کے نیک جذبے اور نیک نیت پہ دیتا ہے. یہ ہمارا دین ہے جی. اتنا آسان دین کبھی ہو سکتا ہے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کا تقابل نہیں کرتے دوسرے. ہندو حضرات کو بھی تو دیکھو نا، ان کے بڑے دیندار، ان کا حال تو دیکھو. یہودی حضرات کے جو بڑے دیندار ہیں ان کا حال دیکھو. پھر اپنے دین کو دیکھو، اپنے دین کو دیکھو کہ اللہ نے ہمارے لیے ہمارے دین کو کتنا آسان بنایا. کہ اس دین کو اس کی روح کے مطابق اگر اس پر عمل کرے نا، تو بے دینی کی زندگی میں تو صرف مزہ ہے، وقتی مزہ ہے. لیکن دینداری کی زندگی میں مزہ نہیں بلکہ حقیقی سکون ہے. سکون جیسے مسجد میں بیٹھ کے عبادت میں مزہ آتا ہے، اگر دینداری، اگر گھر میں ہم اپنا گھر دین کے طریقے سے چلائیں تو جو سکون ہمیں مسجد میں ملتا ہے نا، وہی سکون ہمیں گھر میں ملے، وہی سکون ہمیں آفس میں ملے، وہی سکون ہمیں محلے میں، بازار میں ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.